کائنات کا افضل ترین گھر کون سا؟ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا. تو ہم ذرا یہ بھی دیکھ لیں کیونکہ ہمارے دین میں خالی تولا نہیں ہے، تورا بھی. اب سب سے بہترین گھر تو فاطمہ کا گھر ہے. پیغمبر نے کہا نعم ہوا من افاضلہا، فاطمہ کا گھر تو سب سے افضل گھر ہے. تو سب سے بدترین گھر اس کائنات میں کون سا؟ وہ بھی ذرا دیکھ لیں. جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے. صرف ایک جملہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ جس گھر سے، یہ لفظ اللہ کے لیے اچھا تو نہیں ہے، ٹائم نہیں، نفرت ہے، ناپسند کرتا ہے اللہ جس گھر کو، ناراض رہتا ہے اللہ جس گھر سے. دیکھیے وہ فاطمہ کا گھر ہے، وہ تولا، جس سے راضی ہے، جس سے خوش ہے، جس میں اللہ نے نور رکھا ہے زمین و آسمان کا. فاطمہ. سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی طلاق ہوتی ہے. کائنات کے بہترین گھر کو سن کے داد دینے والے، خوش ہو جانے والے، چہروں پہ مسکراہٹ آنے والے کائنات کے بدترین گھر کو بھی تو سن لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آپ کے آس پڑوس میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ ہی کی بلڈنگ میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آپ کے خاندان میں نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا اپنا گھر نہ ہو. ہماری قوم میں اس وقت جس کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں، مثلا دنیا بھر میں جتنے خوجہ جماعتیں ہیں ان کے پاس ایک ریکنسائلیشن کمیٹی ہوتی ہے شوہر بیوی کے اختلاف دور کرنے کی. جا کے دیکھیں کتنے طلاق کے کیس آج کل ہیں وہاں، سر کھجانے کی فرصت نہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں کتنے کیسز پینڈنگ میں ہیں. سنا ہے کہ آئینی کیسز 60,000 ہیں، لیکن آپ جا کے مومنین کرام کے اداروں میں دیکھیے. کبھی موقع ملا تو میرے ساتھ چلیے گا. ہر عالم طلاق نہیں پڑھتا ہے نا، صحیح طلاق. غلط طلاق تو آپ پیسے دے کے کسی سے پڑھوا لیجیے. صحیح طلاق، ایک عالم ہے جو صرف وینڈس ڈے کو طلاق پڑھتے ہیں، صحیح واقع. ان کے گھر کے باہر آپ جائیے گا ویٹنس ڈے کو، میرے ساتھ جو لائن لگی ہوتی ہے، لائن، طلاق طلاق طلاق، ہر ایک کو طلاق چاہیے. اچھا یہ ہماری فقہ کی برکت ہے کہ میں نے 3 بار طلاق کہا لیکن میری بیوی کو طلاق ہوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور مکتب فکر ہوتا تو اس کی بیوی تو بیچاری گھر میں بیٹھے بیٹھے اس وقت طلاق یافتہ ہو جاتی. تو یہ کیا مصیبت ہے؟ جس کو کائنات کا افضل ترین گھر ملا ہے وجود فاطمہ کے ذریعے، وہ اپنے گھر کو کائنات کا بدترین گھر بنا لے. اور اس میں مزید بات کل ہوگی، جو کل مجلس میں پڑھ چکا ہوں اس کے 2-3 جملے بہت اہم ہیں جو آخری مجلس میں آئیں گے. پہلی مجلس کا موضوع وہ بھی، اور یہ جو آج جملہ میں نے کہا کہ امام زمانہ کی سب سے زیادہ تیاری، یہ بھی کل. آج بہت وقت میں نے آپ کا لے لیا، مصائب تھوڑے سے آج کم ہو جائیں گے. 2 دن میں نے اچھے خاصے مصائب پڑھے، آخری دن بھی انشاءاللہ بھرپور آپ کی بھی خدمت کروں گا، اہل بیت کی بھی خدمت کروں گا. آج ذرا مختصر بات رہے گی، لیکن یہ جو مختصر بات ہے اس کا ربط بھی میں آج کی تقریر ہی سے دے رہا ہوں. کائنات کا بدترین گھر آپ نے سن لیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل کائنات کا بدترین گھر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا. آپ کو اپنے محلے میں ملے گا، آپ کو اپنی بلڈنگ میں ملے گا، آپ کو اپنے پڑوس میں ملے گا، آپ کو اپنے خاندان میں ملے گا. مگر یہ مل رہا ہے نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے. جان بوجھ کے کون اپنے گھر کو بدترین بنائے گا؟ تو وہی جو لا علمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ جملے کہیں، اور باقی کل کہوں گا. اب آ جائیے اصل بدترین گھر. اور کائنات کا بہترین گھر وہ ہے کہ جس کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ کائنات کا بہترین گھر. اچھا بدترین گھر کے دروازے کو کوئی جلا دے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا. شرن تو جائز نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بدترین گھر کو اگر کوئی توڑ دے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر کائنات کا وہ بہترین گھر ہو جس کا قرآن قصیدہ پڑھے، قرآن یہ کہے کہ اس میں زمین و آسمان کا نور ہے، اس گھر کو اگر کوئی جلا رہا، اس گھر کے دروازے کو کوئی نظر آتش کر رہا، اس گھر میں کوئی زبردستی داخل ہوا جا رہا، وہ کتنا بدترین انسان ہوگا جو کائنات کے بہترین گھر پر وہ ظلم کر رہا ہے، جس ظلم کے نتیجے میں فاطمہ جو زخمی ہوئی ہیں تو اپنی شہادت کی دن تک زخمی رہی ہیں. جو کل کی روایت میں نے پڑھی تھی نا، آج اسی سے مصائب آگے بڑھاؤں گا.
وہ ظلم ہوا ہے کہ جس دن فاطمہ دنیا سے گئیں اور مولا غسل میت دے رہے ہیں تو کیوں چیخ چیخ کے رو رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ پہلے دن کے بعد پھر فاطمہ کے بدن پہ کوڑا نہیں مارا کسی نے، لیکن وہ پہلے دن کا کوڑا ایسا کہ جو جملہ میں نے ابھی کہا اس کو اگر میں مکمل کر دوں تو اس طرح کروں گا شاید کہ وہ ایسا زخم فاطمہ کے بدن پہ آیا کہ شہادت کے وقت بھی تھا، غسل میت کے وقت بھی تھا، بلکہ روز قیامت جو فاطمہ آئیں گی تو شاید اسی زخم کے ساتھ آئیں۔ مگر اب اس وقت ایک مصائب سے ہٹ کے صرف ایک جملہ ہے، لیکن اسی میں مصائب بھی ہیں۔ ایک جملہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی نجف میں دفن ہو تو اس پر فشار قبر نہیں آتا، کربلا میں دفن ہو تو منکر و نکیر کے سوال نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ترتیب الٹی، لیکن میری تحقیق ہے دونوں باتیں صحیح ہیں۔ نجف میں دفن ہونے والے سے فشار قبر بھی نہیں ہے، سوال بھی نہیں، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اور کربلا میں بھی، کربلا کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں جو ہے فشار قبر نہیں ہوگا، کیونکہ فشار قبر کے لیے زمین کو ہلانا پڑتا ہے، اور پروردگار کہتا ہے یہاں اتنے زخمی دفن ہیں، اس کربلا کی زمین میں اتنے زخمی دفن ہیں کہ ان کو ذرا سے بھی حرکت نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ وہاں تک گئے ہیں جہاں اصلی قبریں بھی ہیں اور اصلی جسم بھی ہیں، ان کو کربلا کے شہداء کے زخم آج بھی نظر آتے ہیں۔ کہ زمین کربلا پہ کیسے فشار آئے؟ زمین ہلے گی تو یہ جو شہداء کربلا ہیں ان پہ کیا اذیت و تکلیف کا مارا گزرے گا، اس لیے فشار قبر نہیں ہے نا۔ لیکن اب اندازہ کریں شہزادی کونین کا، جن کے مصائب کے لیے جب دنیا سے گئی تو بدن پہ کوڑا تھا نا، لیکن یہاں پہ مصائب ختم نہیں ہوئے، یہ سلسلہ اور آگے چلا۔ اور وہ کیسے آگے چلا؟ بہت مشہور روایت علامہ مجلسی نے بھی لکھی ہے۔ مولا نے رات کی تاریکی میں شہزادی کو دفن کر دیا، اگلے دن صبح کو یہ خبر پھیلی کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، کیونکہ ماتم کی آواز نہیں آ رہی ہے، رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ حکمران وقت نے سوچا کہ یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہے، لوگ کہیں گے کہ تم رسول کے جانشین ہو، رسول کی ایک ہی بیٹی ہے وہ دنیا سے گئی، تم نے نماز جنازہ تک نہیں پڑھی ہے، جبکہ مدینے میں کوئی غلام بھی مر جائے تو ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں رسول کی نیابت میں۔ فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھنا، اور فاطمہ کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ حکم دیا کہ جہاں قبر سیدہ ہے اس کے چاروں طرف قنات لگائی جائے، اس قنات میں پیغمبر کے زمانے کی وہ صحابی عورتیں جائیں جو انتہائی ضعیف ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے قبر سیدہ کو کھولیں گی، مٹی کو ہٹائیں گی، پتھر کو حرکت دیں گی، سیدہ کے جسم کو باہر نکالیں گی، گہوارے پہ رکھیں گی، چادر سے چھپایا جائے گا، پھر اسے قنات کے باہر لایا جائے گا، حکمران اس پر نماز پڑھے گا، اور پھر اسی احترام کے ساتھ قنات کے اندر یہ میت جائے گی۔ یہی بوڑھی خواتین جو رسول کا زمانہ دیکھے ہیں صحابیات، اپنے ہاتھوں پورے احترام سے دفن کریں گی، قبر بند کی جائے گی، اور پہلے سے لے کے آخری جملے تک حکمران بار بار کہہ رہا ہے پورے احترام، پورے عزت، پورے حجاب کے ساتھ یہ۔ لیکن جب یہ تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، قنات وغیرہ لائی جا رہی ہے، حجرہ فاطمہ میں یہ خبر کسی نے مولا کو دے دی۔ بس اب علی کی حالت دیکھی، اس بے چینی کی عالم میں اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، یعنی اتنی جلدی آ رہے ہیں، جلدی، سر پہ عمامہ بھی نہیں پہنا، پاؤں میں نالین مبارک بھی نہیں پہنے، بدن پہ جو گھر کے کپڑے تھے وہی کرتا ہے جس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، منہ سے کف جاری ہے، قبر سیدہ پہ ذوالفقار لے کے بیٹھ گئے، کہا کہ میں نے ہر ظلم پر صبر کیا کیونکہ میرا وعدہ تھا رسول اللہ سے، مگر یہ وعدہ رسول نے مجھ سے نہیں لیا تھا۔ اگر کسی نے قبر سیدہ کی بے احترامی کی، اگر کسی نے قبر سیدہ کی توہین کی، آپ علی کی ذوالفقار نہیں رکے گی۔ بس یہ جو جملہ سنا تو ہر ایک کو پتا ہے بدر و احد میں، بدر میں تو ذوالفقار نہیں تھی، احد و خندق و خیبر میں ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے۔ سب نے گھبرا کے کہا واپس چلو، واپس چلو، ہم قبر سیدہ پہ ہاتھ پہ ذرا سا بھی کوئی تعدی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، ہاتھ نہیں لگاتے، سب واپس چلے گئے۔ مولا بھی تلوار لے کے واپس گئے۔ اب میرا ایک جملہ ہے
جو آج کی مجلس کا آخری حصہ تھا، مولا نے قبر سیدہ کو اپنی ذوالفقار کی مدد سے بچا لیا ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کر میں امام زمانہ سے کہوں، مولا فاطمہ کے وارث تو آپ ہیں نا، آج فاطمہ کے بیٹے تو آپ ہیں نا، کوئی میری ماں کی قبر کو ہاتھ لگائے اور میں صاحب اختیار ہوں، مجال ہے کہ اس کو زندہ واپس جانے دوں گا؟ وہ 8 شوال کی منحوس صبح کو یاد کریں، ظالم بلڈوزر کو لے کے جنت البقیع میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ قبر سیدہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جو گنبد ہے، یہ جو روضہ ہے، یہ قبر سیدہ ہے، بس ایک مرتبہ بلڈوزر کو حکم دیا، ارے وہ آگے بڑھا، وہ روضہ سیدہ سے ٹکرایا، گنبد ٹوٹا، دیواریں گری، قبر سیدہ کھلی، اس کے اوپر جو اس زمانے میں جو بھی لکڑی کی زری تھی وہ زری توڑی گئی، کدالیں ہاتھ میں ہیں، کدالیں لے کے قبر سیدہ کو کھودنے کی کوشش کی گئی۔ امام زمانہ یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، صاحب اختیار و طاقت بھی ہیں۔ میں کہوں گا مولا امام زمانہ، آپ کے دادا علی نے اپنی ذوالفقار سے سیدہ کی قبر کو بچا لیا، یہ امتحان تو اللہ نے آپ کا لیا، لیکن مولا ان مومنین سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ تڑپے جا رہے ہیں، یہ روئے جا رہے ہیں، آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مولا اتنا صبر آپ میں کیسے آیا؟ تو پتہ ہے امام کیا جواب دیں گے؟ ارے میرے زمانے کا امام ایک ہی جملہ کہے گا، کون غیرت مند بیٹا اس وقت صبر کر سکتا ہے؟ لیکن جب میں نے کربلا پہ نگاہ ڈالی اور اپنے دادا سجاد کو دیکھا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، لاشیں گھوڑوں تلے پامال، آقا سجاد نے صبر کیا تو میں نے بھی اپنی دادی کی قبر کے ظلم پہ صبر کیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا یہ تو مصائب امام زمانہ بھی بن گئے، امام زمانہ کے مصائب کا واسطہ شہزادی کونین کی شہادت کے بعد بھی، ارے دفن کے بعد بھی فاطمہ کے مصائب ختم نہ ہوئے، مصائب زہرا کا واسطہ۔ آج کی مجلس میں گریہ کرنے والوں کو غم حسین اور غم اہل بیت کے سوا ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ پروردگارا ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں معصومین سے ملحق فرما، اور خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا، غزہ اور لبنان اور فلسطین سمیت سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، لیکن اتنے بڑے ظلم کا انتقام لینے کے لیے انہی کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔